حمد و ثنا ہو تیری کون مکان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کے لیے جس کے قبضۂ قدرت میں ہماری اور آپ سب کی جان ہے۔ دوستو، آج حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قربانی کا تذکرہ کریں گے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بھی اللہ نے امتحان لیا، اور ان کے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا بھی بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان لیا، اور والدہ محترمہ حضرت حاجرہ کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار امتحان لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے برسہ برس کے دعا اور برسہ برس کے آرزو اور تمنا اور خواہش کا نتیجہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہمیشہ دعا کرتے تھے کہ اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما، رب حبلی من الصالحین، رب حبلی من الصالحین، کہ اللہ نیک اولاد عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ نے جب اولاد عطا فرمایا تو امتحان لینا شروع کر دیا۔ پہلا امتحان لیا کہ شیر خوار بچے کو حکم فرمایا کہ جا کر کے بیابان مکہ کے ان وادیوں میں جہاں نہ تو پانی، نہ تو سرسبز و شادابی، نہ کسی چیز کا کوئی انتظام نہ ہو، جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ فلسطین سے مکہ کی کالی گھاٹیوں میں، کالے پہاڑوں کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہنچانے کا حکم عطا فرمایا۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی پیاری بیوی حضرت حاجرہ اور اپنے لخت جگر نور نظر آنکھوں کے تارا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس کالے پہاڑ کے بیچ میں پہنچایا۔ بڑی مشقتیں ہوئی، بڑی تکالیف ہوئی، بڑے دردناک واقعات ہیں۔ ان سارے واقعات کو اس سے پہلے والے کلپ میں نے بتایا ہے، اور بڑا لمبا واقعہ ہے۔ ابھی مختصر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قربانی کا ہم تذکرہ کریں گے۔ پھر اس کے بعد وہاں اس بیابان جنگل میں چھوڑ کر کے، بیابان جگہ پہ چھوڑ کر کے، اس کھلی آبادی میں چھوڑ کے، کالے پہاڑوں کے بیچ میں چھوڑ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام فلسطین چلے آتے ہیں۔ جس وقت جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر، کچھ لوگوں نے 7 سال، کچھ نے 9 سال، کچھ نے 8 سال، کسی نے 13 سال لکھا ہے۔ جب ان کی عمر اس عمر کو پہنچتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو اللہ کا حکم، پھر امتحان کا حکم ہوتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، مائی حاجرہ کا پھر امتحان لینا شروع کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو 7ویں ذی الحجہ کو حکم ہوتا ہے کہ تم اللہ کے راہ میں جو تمہارے نزدیک سب سے بڑا پیارا، لذیذ، عزیز اور تمہارا سب سے دل کے قریب جو شے ہے، تم اسے اللہ کے راہ میں قربان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 100 اونٹ کی قربانی دے دی۔ پھر حکم ہوتا ہے پھر رات میں کہ تمہارے نزدیک جو سب سے زیادہ دل کے قریب ہے تم اس کی قربانی دو۔ پھر صبح ہو کے 100 اونٹ دیا، پھر دیکھا، پھر دے دیا، پھر دیکھا کہ تمہارے دل کے جو سب سے زیادہ قریب ہو اس کی قربانی دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرا عزیز، میرا لخت جگر، میرے دل کا ٹھنڈک، میری آنکھوں کا نور جو اسماعیل ہے، میرے دل میں سب سے زیادہ اگر کسی کی جگہ ہے تو وہ اسماعیل کی ہے۔ اب میں اگر سب سے زیادہ قریب اگر کسی کو چہیتا سمجھتا ہوں تو میرا نور نظر حضرت اسماعیل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ٹھان لیا کہ ضرور بالضرور اللہ کے حکم کی ہم تکمیل کریں گے، اور روانہ ہوتے ہیں۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا خواب وحی کا درجہ رکھتے ہیں، یہ وحی کا درجہ ہے۔ حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب شیطانی خواب سے انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب جو ہے منزہ ہیں، پاک و صاف ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو شیطانی خواب نہیں آتے۔ اگر مان بھی لیا جائے تو پوری شریعت جو ہے مشکوک ہو جاتی ہے۔ اس لیے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب جو ہے بدرجہ وحی ہوتے ہیں۔
ابراہیم علیہ السلام اپنی محترمہ حضرت حاجرہ کے پاس پہنچتے ہیں۔ قربان جاؤں مائی حاجرہ پہ کہ انہوں نے اپنے بچے کی ایسی تربیت کی، ایسا ادب و احترام سکھایا، ایسی جو ہے فرما برداری سکھائی، اپنے والد کی فرما برداری اور خدا کی تابعداری ایسی بتائی۔ قربان جاؤں ایسی ماں پہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ماں کو اپنی اولاد کی ایسی تربیت کی توفیق دے۔ بچے کی تربیت، اولاد کی تربیت میں والدہ کا زیادہ کردار ہوتا ہے۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام کی تربیت مائی حاجرہ نے ایسی دی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بچے کو تیار کر دیا جائے، میں اپنے دوست کے پاس لے کر جاؤں گا۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کے نام سے، یعنی اللہ کے دوست کے نام سے بھی جانے جاتے تھے۔ مائی حاجرہ فوراً نہلاتی ہیں، دھلاتی ہیں، خوشبو لگاتی ہے، نئے کپڑے، بال میں تیل کنگا سب کر کے جو ہے والد محترم کے حوالے کر دیتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رسی لیتے ہیں، چھڑی لیتے ہیں، نکلتے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خوشی خوشی اپنے والد محترم کے ساتھ جا رہے ہیں۔ مورخ نے لکھا ہے کہ کچھ دور چلنے کے بعد، چونکہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے اتنا پیار کرتے تھے کہ پہلے کچھ دوڑتے تھے، پھر کہتے تھے کہ بیٹا اب تم دوڑو، پھر اسماعیل دوڑتے تھے، پھر اسماعیل دوڑتے تھے، پھر کہتے تھے ابو آپ دوڑو۔ یہ دوڑ کی کا معاملہ ہوتا تھا۔ لیکن جب اس جگہ پہ پہنچے مینا کی وادی میں، جہاں آسمان نظارہ دیکھ رہا تھا، زمین تھر تھر کانپ رہے تھے، حورے غلمان دیکھ رہے تھے، اس جگہ پہنچنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں ابو دوڑ لگایا جائے، تو ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اے ابراہیم تو نے تو خواب ہی دیکھا ہے۔ خواب کا کیا مطلب؟ کہ تو اپنے نور نظر لخت جگر جس کو برسہ برس کی دعا کے بعد اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ بیٹے کو تو ذبح کرے گا صرف ایک خواب کے معاملے کو لے کر کے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ خواب نہیں، یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ میرے اللہ کے حکم کے سامنے میرا ایک اسماعیل جو میرا عزیز ہے، ایک اسماعیل کے علاوہ 1000 اسماعیل ہوتے تو ہزاروں اسماعیل خدا کے راہ پہ قربان ہوتے۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر اٹھا کر مارا ہے، پھر جب یہاں دال نہ گلی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ یہ تمہارے والد بے رحم ہیں، تجھے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، اپنے دوست کے پاس نہیں لے جا رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا اگر جو ہے اللہ کا حکم ہے تو اس ننھے اسماعیل، اس معصوم اسماعیل کی 100 جان بھی اللہ کے حکم پر قربان ہے۔ پھر اسماعیل علیہ السلام نے بھی پتھر مارا۔ پھر حضرت حاجرہ کے پاس شیطان پہنچتا ہے کہ ماں کی ممتا، ماں کی محبت جوش میں آئے گی اور فوراً جو ہے چیختی چلاتے ہوئے آئے گی اور اپنے بچے کو ذبح ہونے سے روک دے گی، قربان ہونے سے روک دے گی۔ جب اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت حاجرہ کو شیطان نے کہا کہ تیرے شوہر ابراہیم نے تیرے لخت جگر نور نظر کو ذبح کرنے کے لیے لے گیا ہے، خواب کو دیکھا، خواب کے دیکھنے پہ بچے کو ذبح کر رہا ہے، اتنے تم نے پیار سے لاڈ سے پالا ہے، اسے اکیلے اس کی پرورش کی ہے، اور وہ ظالم باپ آ کر کے اسے ذبح کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت حاجرہ نے کہا اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میرے اسماعیل کے جیسی ہزاروں جانیں قربان ہیں، تو شیطان ہے، مردود ہے، یہاں سے رفع ہو جا۔ پھر حضرت حاجرہ نے بھی پتھر مارا ہے۔ قربان جاؤں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس مینا کے وادی میں پہنچتے ہیں تو اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ ابو دوڑ لگائیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے ہیں، زاروں قطار روتے ہیں۔
رونے کے بعد اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا ابو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بڑے پیارے لہجے میں کہا، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے میرے بیٹے، اے میرے لختے جگر، اے میرے نور نظر، میں نے خواب دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تیری کیا رائے ہے؟ بیٹا بھی فرما بردار۔ حضرت حاجرہ نے ایسی تربیت دی کہ فرما برداری کی حد پار کر دی، اور خدا وحدہ لا شریک لہ کے حکم کے سامنے اس طرح گردن جھکائی اور سر خم کر دیا کہ پوری دنیا آج بھی یاد کر رہی ہے۔ حضرت اسماعیل نے فرمایا، یا ابتی، اے میرے ابا، یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے میرے ابا، اے میرے باپ، اے میرے والد محترم، آپ کو جو حکم ملا ہے کر گزریے، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیے گا۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے ذبح کر دیجئے، کہا جو کرنا ہے کر دیجئے، جو حکم ملا ہے، جیسا حکم ملا ہے کر دیجئے، مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اسی کو کسی شاعر نے کہا، پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے، پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں۔ ہوئے اب ہر طرح تیار دونوں باپ اور بیٹا، چھری اس نے سنبھالی تو یہ جھٹ قدموں میں آ لیٹا، پچھاڑا اور گھٹنا سینے معصوم پر رکھا، چھری پتھر پر رگڑی اور ہاتھ کو حلقوم پر رکھا۔ یہ شاعر نے کہا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، والد محترم میرے ہاتھ اور پاؤں کو باندھ دیجئے اور آنکھ پہ پٹی باندھ لیجئے اور میرے اوپر چھری چلائیں، اور یہ جو کپڑا ہے میرے بدن کا اس کو نکال دیجئے۔ میرے ذبح ہونے کے بعد یہ کپڑا میری والدہ محترمہ کو دے دیجئے گا، اور آپ اپنے کپڑے میں مجھے کفن دیجئے گا، اور میری لاش کو یہیں دفن کر دیجئے گا، لے کر مت جائیے گا ورنہ میری ماں کو دیکھا نہیں جائے گا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ اور پاؤں کو باندھے ہیں۔ پوری آسمان کے فرشتے صرف 2 ہی مرتبہ روئے، پورے آسمان کے فرشتے مقرب رونے لگے، چیخیں نکل گئی، پورے مینا کی وادیاں تھر تھر کر رہی تھی، پورے پہاڑ لرز رہے تھے، زمینیں اشکبار ہو رہی تھی، پوری فضا غم گسار تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی چھری چلایا ہے، چھری چلنے سے قاصر رہ گئی، چل نہ سکی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم چل کیوں نہیں رہی ہو؟ حضرت ابراہیم سے چھری نے کہا کہ جو خدا تجھے حکم دیا ہے کہ اسماعیل کو ذبح کرو، وہی خدا مجھے حکم دے رہا ہے کہ اسماعیل کا بال بیکا مت کرو، اور جو خدا تجھے آگ سے بچایا وہی خدا کہہ رہا ہے اسماعیل کو چھری سے بچانے کے لیے۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ میری کیا بساط ہے، میں کیا کروں؟ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اے میرے ابا میرے ہاتھ پاؤں کو کھول دیجئے میرے ہاتھ پاؤں کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا بیٹے نیت بدل گئی؟ کہا، نیت نہیں بدلی، میں ہاتھ پاؤں اس لیے کھول دیجئے تاکہ کل کا مورخ آنے والے لوگ یہ نہ کہیں کہ باپ بیٹا ذبح ہونا نہیں چاہ رہا تھا، بیٹے کی مرضی ذبح ہونا نہیں تھا، قربان ہونا نہیں تھا، باپ نے زبردستی باندھ کر کے ذبح کر دیا، کھول دیجئے، میں تیار ہوں ذبح ہونے کے لیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کھول دیا گیا۔ پھر اس کے بعد پھر اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا محترم پتھر پہ چھری کو تیز کیجئے اور اس کے کم سے کم نوک کو میرے حلق میں دبا دیجئے تاکہ اللہ کی رضا مکمل ہو جائے اور میں قربان ہو جاؤں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر پہ چھری کو رگڑا ہے۔ رگڑنے کے بعد قربانی کے مسئلے میں بتایا جاتا ہے کہ جانور کے سامنے چھری کو نہیں رگڑنا چاہیے، نہیں پجانا چاہیے،
لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سامنے یہ اللہ کی مرضی تھی، اور اسماعیل علیہ السلام کے جو فرما برداری اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گردن کے اوپر جیسے ہی چھری کو پجانے کے بعد دبایا ہے، ویسے ہی چھری چل گئی، خون کے فوارے نکلنے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اب اللہ کی مرضی پوری ہو گئی۔ پھر آنکھ کی پٹی کھولا ہے تو دیکھا کہ دمبا ذبح ہو گیا۔ اسماعیل اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ دوستو، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ کس نے سکھائی حضرت اسماعیل کو یہ آداب فرزندی؟ دوستو، یہ بڑا دردناک واقعہ تھا اور یہ بڑا کربناک واقعہ تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے راہ میں قربان ہوئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ پھیڑی تاکہ اللہ کی رضا مکمل ہو جائے۔ دوستو، یہ قربانی ہمیں درس دے رہے ہیں، اس قربانی کو ہم ہر سال کرتے ہیں، یہ درس دے رہے ہیں کہ ہم بھی ذبح کر دیں اپنے کینہ کو، ہم بھی ذبح کر دیں اپنے حسد کو، ہم بھی ذبح کر دیں اپنے بغض کو، ہم بھی اپنے ذبح کر دیں آپسی دشمنی کو، ہم بھی ذبح کر دیں آپسی انتشار کو، ہم بھی ذبح کر دیں ایک دوسرے کو ستانا، ہم بھی ذبح کر دیں ایک دوسرے کو پریشان کرنے کی سازشوں کو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سارے گناہوں کو ذبح کر دینے کی توفیق عطا فرمائے اور سارے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔